الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الکوثر پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ تھوڑا گرامر بھی سیکھ رہے ہیں اور ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ اصل مقصد تو ہمارا ترجمہ ہی سیکھنا ہے، ترجمے کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں، اس لیے ہم تھوڑا گرامر بھی سیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ قرآن کا فہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے اور آپ کے نمازوں میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہو رہی ہے۔ چلیے آج کا سورہ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بے شک ہم اعطینا کا میں دیکھیں اعطینا ہم نے عطا کیا، نا جیسے فعلنا ہم نے، تو اعطینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو، اعطینا کا آپ کو عطا کیا ہم نے۔ عطا کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو خوشی سے انعام میں دیا جاتا ہے اسے عطا کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا آپ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی کہ انعام سے نوازا۔ کون سا انعام؟ الکوثر۔ الکوثر کیا ہے؟ ایک نہر کوثر ہے جو حشر کے میدان میں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص شرف حاصل ہوگا کہ وہ اپنی امتیوں کو اس دن پانی پلائیں گے۔ فصلی پس صلی نماز پڑھو، صلا سے اوکے، صلاتن صلا، اقیم الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، صلا نماز۔ تو صلی کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، جیسے افتح کھول، افعل کر، ایسے صلی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، صلی نماز پڑھو۔ لی ربکا، لی لیے، ربکا تیرا رب، لی ربکا تیرے رب کے لیے یا اپنے رب کے لیے۔ ونہر اور انہر قربانی کر، نہرن مطلب قربانی، انہر حکم دیا جا رہا ہے قربانی کر۔ تو وا کے ساتھ یہ جوائن ہو رہا ہے تو الف کے نیچے سے زیر ہٹا دیا گیا ہے۔ ونہر اور قربانی کر، انا بے شک۔ اب اس انا میں اور جو سورہ شروع ہوا اس انا میں فرق دیکھیں۔ انا آتینا، یہاں پہ انا میں نون کے بعد الف ہے، اس انا شانیہ کا کے انا میں الف نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ انا جو شروع ہو رہا ہے اس میں انا پلس نا جو ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے فعلنا، نون الف نا ہم۔ تو انا جب آئے نون کے ساتھ الف لگ کر تو مطلب سمجھیں گے اس میں دو حروف ہیں، انا بے شک اور نا ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ صرف انا بے شک، شانئہ کا، شانئہ دشمن، کا تمہارا، شانیہ کا تمہارا دشمن، ہوا وہی، الابتر، ال کیا ہے؟ خاص کے لیے، یہ کسی خاص انسان کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ ابتر، ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو، جو بے نسل ہو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے، انا بے شک ہم، آتینا کا ہم نے عطا کیا تمہیں، الکوثر کوثر، فصلی پس نماز پڑھو، لی ربکا اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کر، انا بے شک، شانیہ کا تمہارا دشمن، هو الابتر وہی بے اولاد ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ جو کہتے ہیں، یعنی کہ بیٹوں، 3 بیٹے تھے آپ کے، تو پہلے ہی 2 بیٹوں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب جو تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، ان کی وفات پر مکے والوں نے بہت خوشی منائی،
بہت خوشی کا اظہار کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد یعنی کہ بیٹے نہیں ہیں. تو اس پر دشمن کا خوش ہونا اور آپ کا غمگین ہونا ایک فطری بات تھی. دشمن اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ ابھی آپ کی نسل یا آپ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر. الکوثر کا مطلب ہوتا ہے ایک تو نہر کوثر ہے، اس کے علاوہ جو ہم الکوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت کثیر، بے انتہا کثرت، بہت زیادہ، یعنی کہ بہت ساری خیر ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اصل میں ایک کانسیپٹ کیا ہے بیٹوں کا کہ ان سے ہمارے لیے آگے فیوچر میں بہت ساری خیر ملے گی. بیٹے لائق ہوں گے، ان سے ہماری نسل چلے گی، وہ ہمارے لیے ایک اچھا نام کمائیں گے یا وہ اچھی کمائی والے ہوں گے. تو اصل میں بیٹوں سے ہماری خیر کی ہی تو امیدیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ، تسلی دے رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نرینہ اولاد ہو پھر اسی سے آپ کو خیر ملے. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اور تسلی دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت خیر عطا کی ہے. تو اب خیر عطا کی ہے، اس کوثر میں کیا کیا خیر ہو سکتی ہے؟ تو اس میں تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ اس خیر سے مراد ہے نبوت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا. پھر اسلام جیسی اسلام کی دولت عطا فرمائی. پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تابع دار امت عطا فرمائی آپ کو. دشمن کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے. کلمہ پڑھتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں، نماز میں، درود میں. تو غرض آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا اور آپ کی نسبت پر، یعنی کہ آپ کے ساتھ آپ کی امتی ہونے پر آپ کی امت کو فخر رہے گا. اور آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کے دشمن کو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا اور اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اس انعام کو عطا فرمانے کے بعد، اس خیر کثیر کو عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دیتا ہے کہ فصلی، بس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو. یعنی کہ دو چیزوں کا حکم آیا ہے کہ اگر نماز بھی اللہ کے لیے ہی پڑھو گے تو قربانی بھی تم اللہ کے لیے ہی دو گے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہر عبادت بدنی ہو یا مالی صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر کے لیے نہیں. یہ انتہائی ناشکری ہے کہ ہر نعمت اللہ نے دی ہو اور بدنی یا مالی بندگی کسی اور کی ہو. تو رب ہونے کی وجہ سے ہمارا حق ہے کہ ہماری ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. اس سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رب کے علاوہ ہم پر کسی اور کی عبادت کا حق ہی نہیں ہے. کیونکہ چاہے جو بھی نعمت ہمارے پاس ہو، صحت ہے، دولت ہے، فرصت ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. تو ہمیں اپنی دن رات اپنی ہی رب کی شکر گزاری میں، اپنی ہی رب کی اطاعت و بندگی میں ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے. اس صورت کو پڑھ کر ایک بار ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی نعمتیں دی ہیں اس کے بدلے میں ہم اپنے رب کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، فرصتیں دی ہیں، گھر دیا ہے، تو کیا ہم اپنے رب کی نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں 5 وقت کی؟ یا ہم کیونکہ ہمارے پاس صحت ہے، فرصت ہے، ہم اس کو سو کر گزار رہے ہیں؟ ہم سو رہے ہیں اس لیے اپنی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں.
کیونکہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اب اولاد کی پرورش میں، ان کی دیکھ بھال میں ہم اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ہی رب کی نمازوں کو بھول رہے ہیں، اپنے ہی رب کی کتاب کا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دولت ہے جو اللہ نے ہی ہمیں دی ہے۔ اب اس دولت میں ہم اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ اس سے ہم ہر دن اپنے گھروں کی آرائش کا سامان خرید رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بدن کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اچھے اچھے کپڑوں کی شاپنگ کر رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے ہی رب کی دی ہوئی دولت کو، نعمتوں کو ہم خرچ کر رہے ہیں کہاں پہ؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن کیا ہم نے اس کو اپنے رب کی خوشنودی میں خرچ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے؟ دولت دیا ہے تو کیا ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کبھی انتظام کیا ہے؟ کیا ہم نے صدقہ کرنے کی ہم نے فکر کی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں اسی کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ نعمتیں تمہارے رب کی دی ہوئی ہیں تو اپنے رب کی ہی تم عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، اس کی نعمتوں کو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں، اللہم انی اسألک رضاک، یعنی کہ اے اللہ میں تیری خوشنودی چاہتی ہوں۔ پہلے ہم جب گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعائیں مانگیں گے، ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے دروازے کھولے گا، ہمارے لیے ہدایت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی مومن مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی دین سے جوڑے، اپنی کتاب قرآن سے جوڑے، ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح نمازیں ادا کرنے والا بنائے، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں ہماری گمراہیوں سے باہر نکالے اور راہ ہدایت کی طرف ہمیں لے کر آئے۔ آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔